ارشاد بھٹی صاحب، یہ حکومت اور اپوزیشن پی ٹی آئی دونوں کا آپ نے یہ موقف سن لیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی ایک اور غلطی کرنے جا رہی ہے احتجاج کے حوالے سے؟ غلط پلاننگ ہے یا حکومت کی اس کو جس طریقے سے مذاکرات کی ایک آفر ہے اور وہ اسے نہیں فی الحال ایکسیپٹ کر رہی، یہ ان کی کیلکولیشن غلط ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سول نافرمانی، اگر میری ذاتی اپنی رائے پہلے میں دے دیتا ہوں، میں تو اس کے خلاف ہوں. وہ کام جس سے ملک کو نقصان پہنچے یا جس سے ملک خسارے میں ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ری تھنک کرنی چاہیے. لیکن اب آ جائیے تحریک انصاف کے اس سول نافرمانی جو 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اب میں بڑا حیران ہوں کہ ابھی کوثر بھائی جو ہیں، یہ یا پاکستان مسلم لیگ کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ یا حکومتی لوگ، وہ فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ فوکس کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک، اس میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی ملک دشمنی ہے، کتنا برا کام ہے، کتنا غلط کام ہے. بالکل آپ نے سارے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اپنے اپنے موقف کے مطابق. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور وہ اچھا کام یہ کیا ہے کہ 26 نومبر کی گولیاں چلنے کے بعد اور اس ٹینشن کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ یعنی اس ٹینس ماحول میں ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے. اس مذاکراتی کمیٹی میں پہلی دفعہ اچھے لوگ رکھے ہیں، جو تحمل والے لوگ ہیں، وہ جو اگلے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس میں گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں. پہلی بات گنڈا پور ہیں، لیکن بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. اسد قیصر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، باقی سارے جو ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا نہیں، گنڈا پور نہیں گنڈا پور صاحب آپ خود بھی بتا چکے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا ایک فرنٹ ہے جو وہ ایز اے کے پی کے سی ایم، وہ ہمیشہ سے مذاکرات والی ٹیم میں شامل رہے ہیں اور مذاکرات کرتے رہے ہیں. تو گنڈا پور کا اس میں ہونا، ایز اے سی ایم ہونا اچھی بات ہے. لیکن باقی جو اسد قیصر ہیں، عمر ایوب ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پہلا 26 نومبر کو دیکھیے جو حکومت نے کیا، اس کے بعد جو گولیاں ماری لوگوں کو اور جس طرح کیا، اس کے فوراً بعد ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی میں وہ لوگ آئے جو زیادہ تر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تھرڈ، پہلی دفعہ اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مانا ہے، فریق مانا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے، یا یہ دھاندلی تحقیقات کروائیں، یا الیکشن آپ نے غلط جیتا، یا آپ ہیں ہی نہیں، غاصب ہیں، یا آپ کچھ ہیں. فریق مان کے اس نے کہا کہ اپنے مطالبات میں الیکشن دھاندلی تحقیقات نہیں شامل کیا. کیا شامل کیا؟ قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر پر سپریم کورٹ کے جج کے انڈر جوڈیشل کمیشن. اب فرض کریں یہ دونوں باتیں نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات چیت شروع کرنے میں حرج ہے، کوئی کمیٹی بنانے میں حرج ہے، کوئی ایکٹنگ کرنے میں حرج ہے، کوئی ایک اداکاری کرنے میں حرج ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے دل کی ہوتی ہیں، خواہ وہ ناجائز حکومت ہو، فارم 47 کی حکومت ہو، مینڈیٹ لیس حکومت ہو، آر ٹی ایس والی حکومت ہو، جعلی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو. حکومتیں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ سارٹ آؤٹ کرتی ہیں.